میرے پاکستانی بھائیوں، میں نے یوٹیوب پر نیا چینل بنایا ہے۔ مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہو گئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ یہ علامہ صاحب نے مسلمانوں کو جگانے اور آپس میں پیار و محبت سے رہنے کے لیے دین کے رشتے کی اہمیت بتائی ہے۔ اب ہم سب کو سوچنا ہے کہ کیا ہم نے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے یا ہم بکھر چکے ہیں۔ میرے خیال میں بلکہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے دین کی رسی کو چھوڑ دیا ہے اور نسل اور نسب اور مختلف فرقوں میں بڑھ چکے ہیں اور حرص و لالچ اور خود غرضی کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور منافقت کے آخری درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے کسی ادارے کو لے لیں، اس کے چپراسی سے لے کر چیئرمین تک سب راشی ہیں اور کرپشن کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ ہمارے دفاتر رشوت کا گڑھ ہیں، لیکن وہاں لکھا ہوتا ہے رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ہماری کچہریوں میں لکھا ہوتا ہے کہ شرک کے بعد جھوٹی گواہی سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن کچہری میں 200 روپے میں جھوٹا گواہ مل جاتا ہے۔ ہماری دستگاہیں جہالت بیچتی ہیں اور علم کو تجارت بنا دیا گیا ہے۔ غریب کے بچے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بالکل مشکل ہو گیا ہے، بلکہ اس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ ہمارے ہسپتال موت بانٹتے ہیں، لیکن وہاں لکھا ہوتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ہمارے بازار جھوٹ اور خیانت اور ملاوٹ کا اڈا ہیں، لیکن وہاں لکھا ہوتا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم جو کہتے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے اور جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا عمل ہوتا ہے۔ جب عمل عقیدے کے خلاف ہو تو اسے منافقت کہتے ہیں۔ ہمیں ذرا بھر بھی خوف خدا نہیں، اور نہ مرنا یاد ہے اور نہ آخرت کا حساب کتاب۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب منافق بن چکے ہیں۔ جیسے رسول پاک کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھ لیا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور یہ جب خلوت میں ہوتے ہیں تو اپنے شیطان بھائیوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے اور گھاٹے کی تجارت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کانوں پر مہریں لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے پاکستانی بھائیوں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بھیج کر ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے اس دنیا میں موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کا اصل مقصد۔ جو اس کو نہیں سمجھے گا وہ گھاٹے میں رہے گا۔ انسان کی دنیاوی زندگی ایک وقفہ امتحان ہے، اور موت اس وقفے کی اختتام کی گھنٹی ہے۔ انسانی زندگی کے حقیقی امتحان کا دورانیہ طویل ہے، لیکن انسان کی زندگی تک چلتا رہتا ہے۔ انسان کی تمام زندگی ایک امتحان ہے جس کا رزلٹ آخرت والے دن ہر انسان کو دے دیا جائے گا۔ جو سارے لوگ ہوں گے
ان کو دائیں ہاتھ میں، اور جو نافرمان اور گناہ گار لوگ ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ خوش نصیب اور نیک بخت ہوں گے اور جنتوں میں ہوں گے، اور انہیں ہر قسم کی نعمتیں مہیا ہوں گی، اور وہ جو چاہیں گے انہیں مل جائے گا۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ بدبخت اور برے لوگ ہوں گے، اور دوزخ میں ہوں گے، اور برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ ان کا بہت برا حال ہوگا۔ ان لوگوں کو پینے کے لیے گرم پانی اور کھانے کے لیے زقوم کا زہریلا اور کانٹے دار درخت دیا جائے گا۔ یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے اور ہمیں کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گا کوئی جان کسی اور جان کے، اور نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی مدد مل سکے گی۔ اس دن صرف اور صرف انصاف ہوگا۔ رسول پاک کی حدیث میں بارکہ ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی برے ہوں گے اور ظالم اور بددیانت ہوں گے، اور اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی اچھے، نیک، صالح اور ایماندار ہوں گے۔ ہم دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر کامیابی اور سرخرو ہوں گے۔ ہم دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر کامیاب اور سرخرو ہوں گے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ میرے پاکستانی بھائیوں، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے یہ اللہ پاک کی لاریب کتاب قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے عرض کیا ہے۔ ہم سب کو غور کرنا ہے کہ آیا ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر گامزن ہیں یا مغضوب لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو ہماری اکثریت مغضوب لوگوں کے راستے پر گامزن ہے، اور جس کا انجام جہنم ہے، اور اس دنیا میں بھی ضلالت اور خواری، اور آخرت میں بھی جہنم۔ اس لیے تمام دنیا میں صرف اور صرف مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ سب سے التماس ہے کہ ہمیں راہ مستقیم پر آ جانا چاہیے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ لوگ مومن بن جائیں گے پھر دنیا کی حکمرانی بھی تمہاری ہوگی اور تم غالب رہو گے۔ آخر میں سب پاکستانی بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے منافقت نہ چھوڑی اور شیطان مردود کے راستے پر گامزن رہے تو پھر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ سب پاکستانی سے التماس کرتا ہوں کہ راہ مستقیم پر آ جائیں اور اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں اور توبہ استغفار کریں۔ بصورت دیگر پھر اللہ کے غضب کا انتظار کریں جو کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے سورۃ صاد میں فرمایا ہے کہ بہت سی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا تھا، اور جب عذاب الہی نازل ہوا تو وہ چیخنے چلانے لگے، تب عذاب الہی سے خلاصی کا وقت گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور قانون کے مطابق کسی شخص کی موت کے آثار ظاہر ہونے کے بعد اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جب کسی قوم پر عذاب کے آثار ظاہر ہو جائیں تو اس وقت ان لوگوں کی اجتماعی توبہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔